کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی توقیر کرو، یعنی عزت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی عزت کرنے والے کی میں عمر بڑھا دیتا ہوں. یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان سے عزت سے پیش آتا ہے، تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہوں، ایسا بیٹا عطا کرتا ہوں جو اس کی عزت کرتا ہے. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک ان نیکیوں میں سے ہے جس کی جزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اور فرمایا جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو پھر ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. ابن عباس کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حج کرنا کتنا مشقت والا کام ہے، لیکن جو شخص ماں باپ کو پیار سے دیکھتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 بار ایسا کرے، یعنی 100 بار محبت سے دیکھے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے تب بھی اللہ بالکل پاک ہے، یعنی اس کے پاس بے حساب اجر و ثواب تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے، تنگ دلی سے پاک ہے. پھر اسی طرح محبت کے ساتھ دیکھنے اور پیش آنے کے ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی محبت، ادب و احترام اور نرمی ہونی چاہیے. قرآن پاک میں خاص طور پر تلقین کی گئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یعنی اگر کوئی بات ان کی ناگوار گزرتی ہے، تمہیں ناپسند آتی ہے، تو جواب میں اف نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو، بلکہ اس کے برعکس نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے. اسی طرح والدین کے لیے نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہو، بلکہ گفتگو میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. ان کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے. عرض کی گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص ایسا بد نصیب بھی ہے کہ جو ماں باپ کو برا بھلا کہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو دی. یعنی اگر آپ کسی کے والدین کو دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کے، تو آپ سبب بنے اپنے ماں باپ. حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے. صحیح بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر میں حج کے لیے نکلے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. یعنی اپنے گھر سے نکلے بالکل ڈریس اپ ہو کر، جیسے نارمل کسی سفر پر نکلا جاتا ہے. جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے اور رات وہیں گزاری، یعنی مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میں آئے اپنے عام لباس میں. ذوالحلیفہ جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، مدینہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں آپ نے رات گزاری. پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا کے مقام سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا ہدی کی علامت کے طور پر کہ یہ قافلہ حج کو جا رہا ہے. ذوالقعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے. پھر آپ مکہ پہنچے، یعنی 25 ذوالقعدہ یا 24 ذوالقعدہ ہوگا. اگر 29 کا مہینہ ہو تو 24 ورنہ 25. ذوالقعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے. پھر جب آپ مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے، یعنی 8 دن کا سفر تھا اونٹوں پر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھے. سمجھ آ گئی؟ یعنی حج کا قافلہ، حج کا سفر حج کے مہینوں میں کیا جائے گا. یعنی خصوصاً وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے یا حرم میں نہیں رہتے، باہر سے جاتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی جاب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر مقیم ہے تو وہ شخص حج کے دن آئے گی، مہینے نہیں، دن. تو 8 تاریخ کو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے نکلے گا. لیکن جو آفاقی ہیں، آفاقی سے مراد
حرم کی حدود سے باہر رہنے والے وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کریں گے۔ حج کی شرائط، جیسے نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، طہارت کی کچھ شرائط ہوتی، روزہ رکھنے کی کچھ شرائط ہوتی، اسی طرح حج کی بھی شرائط ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نان مسلم کے لیے حج نہیں۔ نمبر 2 مالدار ہونا، یعنی صاحب استطاعت ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ استطاعت سے مراد الزاد والرحلۃ، 2 لفظ یاد رکھیے۔ الزاد زاد راہ، راستے کا سامان، سامان سفر، اور راحلہ یعنی سواری کا انتظام۔ یہ 2 چیزیں استطاعت میں آتی ہیں، جو ان 2 کا اہتمام کر سکے، یعنی اس کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام ہو، کھانے پینے کا اور وہاں ٹھکانے کا، اور دوسرا یہ کہ راستے کے سفر کا کرایہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری شرط آزاد ہونا۔ غلام آقا کی مرضی کے بغیر حج نہیں کر سکتا۔ اگر آقا کی مرضی کے ساتھ بھی حج کرے غلامی کی حالت میں تو آزاد ہونے پر اگر وہ دوبارہ صاحب استطاعت ہو تو اسے پھر حج کرنا ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج شمار نہ ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ تیسری چیز عاقل ہونا۔ مجنون پر حج فرض نہیں، ناسمجھ، کم عقل۔ پھر بالغ ہونا۔ اگر بچہ حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرا حج کرے۔ البتہ نابالغ بچے کو حج کروایا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کروانے والے کو ملے گا، اور اس کی طرف سے نیت اور باقی ریچولز اس کا ولی یا اس کے والدین میں سے کوئی بڑا ادا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہے؟ یعنی یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کس کو؟ عورت کو، جو اسے اٹھا کر حج کر رہی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بچے نے بچپن میں حج کر لیا تو اس پر ہر حالت میں حج کرنا فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو۔ اگر کسی نے بچپن میں حج کر لیا لیکن بڑا ہونے کے بعد صاحب استطاعت نہیں رہا، اس کے پاس مال نہیں ہے، مثلا والدین تو مالدار تھے اور انہوں نے کیا کیا، بچے کو حج کرا دیا، لیکن اب یہ بڑا ہوا اور اس کے پاس سب استطاعت نہیں ہے جانے کی، تو اس کے لیے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، یعنی صاحب استطاعت ہو۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ پھر صحت مند ہونا، یہ بھی استطاعت میں ہے۔ ایک شخص مریض ہے اور وہ چل ہی نہیں سکتا یا وہ حج کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے، کسی اور سے کروا لے حج بدل، کوئی دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جو سواری کے قابل نہ ہو، جو چلنے کے قابل نہ ہو، لیکن مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہو کہ جو حج کرنے میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اسے نزلہ زکام، کھانسی آ رہی ہے اس کو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اسے حج کر لینا چاہیے۔ اگر بیماری کی وجہ سے ایسا خدشہ ہو کہ حج مکمل نہیں کر سکے گا تو نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباء بنت زبیر کے پاس گئے، وعد سے ہے، اور ان سے فرمایا، شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی۔ آپ نے ان سے فرمایا، پھر بھی حج کا احرام باندھ دو، پھر بھی نیت کرو، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ